السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. پلیز سبسکرائب مائی چینل. میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. خارش تو اب کم ہو گئی تھی لیکن میرا پیٹ پھولتا جا رہا تھا. گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے چھوٹا سا کلینک کھول کر رکھا ہوا تھا. میں شام کو اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا چیک اپ کروایا. آگے اس لیڈی ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح لرز گئی. میں گھر واپس آ گئی اور کانپنے لگ گئی. مجھے بخار چڑھ گیا. ساری رات میں بخار میں تپتی رہی. میں نے خود کو کمبل میں چھپا دیا. جوان بیٹے کی شادی کا شوق کس ماں کے دل میں نہیں ہوتا. میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں. میری ضد میں آ کر جو میرے بیٹے نے قدم اٹھایا اس نے مجھے لرزا کے رکھ دیا. میرا بیٹا کام کے لیے شہر جاتا تھا. وہاں سے 1 مہینے بعد لوٹتا تھا اور اس بار جب لوٹا تو وہ اکیلا نہیں تھا. ہر مہینے کی 28 تاریخ کو وہ گھر لوٹتا تھا. آج 28 تاریخ تھی. میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب لپکی. دروازہ کھولتے ہی میری ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی. دروازے کے سامنے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کسی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی. ایک خوبصورت سی لڑکی میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس کے کندھے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی. مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا لیکن میں کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی. میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو اس نے مجھے بتایا یہ میری بیوی ہے. 25 سالہ جوان مرد. میرا بیٹا غیر لڑکی سے پسند کر بیاہ رچا کر اسے گھر لے آیا تھا اور میں صرف اس کا منہ تکتی رہ گئی. میں تو اس انجان لڑکی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران ہوئی تھی. پھر واویلا مچا دیا کہ پتہ نہیں کس کو اٹھا لائے ہو. اس کو نکالو میرے گھر سے. اس گھر میں میں رہوں گی یا پھر یہ غیر لڑکی جو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. میری باتیں سن کر میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی پریشان ہو گئے. میرے بیٹے نے میری بہو کو اشارہ کیا کہ سامنے والے کمرے میں جاؤ. وہ کمرہ میرے بیٹے کا ہی تھا تو وہ لڑکی چپ چاپ سر جھکائے اس کمرے میں چلی گئی. پھر میرے بیٹے نے مجھے صاف لفظوں میں کہا کہ امی میں رابعہ سے بے حد محبت کرتا ہوں. میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا اسے صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے. میرے لیے ہی ذات پات رنگ نسل میں کیا رکھا ہے. اس کے منہ سے نام سن کر ہی مجھے عجیب لگا. میرا بس نہیں چل رہا تھا اس رابعہ کو کہیں غائب کر دوں. لیکن پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا میرے دل میں 100 ارمان تھے. تم نے سارے بہا دیے. میں انہیں پورا کرنا چاہتی تھی. میں اپنی پسند کی بہو لانا چاہتی تھی لیکن تم نے میرے سارے خوابوں کا خون کر دیا. تو میرا بیٹا کہنے لگا امی اگر آپ نے رابعہ کو بہو تسلیم نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جاؤں گا کیونکہ اب میں رابعہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. امجد کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی. امجد میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے بڑھاپے کا سہارا تھا. میرے جگر کا ٹکڑا تھا. میں اسے خود سے دور کیسے کر سکتی تھی. 1 مہینہ وہ گھر سے باہر رہتا تو میری جان سولی پر لٹکی رہتی تھی. اب تو وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی. میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اسے کہا تم بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اور اب بیاہ کر ہی لیا ہے تو میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا. پھر میں ان یادوں کو دل و دماغ کے پردوں سے ہٹا دیتی کیونکہ میں انہیں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی. میرے دل نے رابعہ کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا. اب میں اس کا تعارف اپنے پورے خاندان میں کروانا چاہتی تھی کیونکہ اڑوس پڑوس والے میرے بیٹے اور بہو کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہے تھے. یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی. خود کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دعوت رکھ لیتی ہوں. گھر میں دعوت رکھ لیتی ہوں. پر میرے دل میں خیال آیا ان سب سے اچھا ہے اگر میں اپنی بہو اور بیٹے کا ولیمہ دھوم دھام سے کروں اور اپنے سارے ارمانوں کو پورا کر لوں. میں نے اسی بارے میں اپنے بیٹے سے بات کی. میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا امی آج آپ نے دل خوش کر دیا ہے. بس آپ بے فکر ہو جائیں. میں ساری تیاری کر لوں گا. ولیمے کی تاریخ مقرر کر کے ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے.
میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ بہت اچھے سے کیا۔ میری بہو اور بیٹا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اپنے ولیمے پر دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہو چاند سے اتری ہوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ تمام گاؤں والوں نے بہت تعریف کی، لیکن مجھے اندازہ ہوا تھا جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں برائیاں بھی انہی کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اور ویسے بھی پہلے اگر کوئی رشتہ دار میرے گھر آتا تو وہ 100 طرح کی باتیں بناتا اور منہ بگاڑتا تھا۔ ویسے تو جیسے خوشیاں میرے آنگن میں کھلنے لگی تھی، اپنے بیٹے کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ ولیمے کے تیسرے دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ امی اب مجھے کام پر واپس جانا ہے 1 مہینے کے لیے، کیونکہ کام کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا جاؤ اور خیر خیریت سے واپس لوٹنا۔ میں نے سنا تھا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو تلقین کر رہا تھا کہ میرا بہت زیادہ خیال رکھے، اور یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے بیٹے کی شادی کے بعد بھی ماں کی پرواہ تھی۔ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں بنوا کر دیتی ہوں، میں نے رابعہ سے کہا۔ تو میں نے محسوس کیا اس کی شکل مجھے کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ مجھے جوڑا پسند ہے اماں، اور میں اسے تبدیل تب ہی کروں گی جب میرا دل چاہے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے ایک دم سے رابعہ کے تیور بدل گئی۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور تھوڑا بہت غصہ بھی لگ رہی تھی۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کیا تو مجھے بے حد عجیب لگا۔ اسے جتنا معصوم سمجھ رہی تھی وہ اتنی معصوم تھی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میرے سامنے آنے لگی تھی۔ میں نے صرف جوڑا تبدیل کرنے کو کہا تھا اور اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی تھی۔ وہ گھر کا کام بھی کرتی تھی، لیکن موڈ ہر وقت خراب کیے رکھتی تھی۔ شاید وہ اس وجہ سے ایسا کرتی تھی میں سے کوئی خود سوال جواب نہ کروں۔ میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ امجد آئے گا تو اس کی شکایت لگاؤں گی، لیکن اس مرتبہ امجد کو چھٹی نہیں ملی۔ اس نے آنے میں دیر لگا دی۔ اس نے فون کر کے کہا وہ اس مہینے نہیں آئے گا تو میں پریشان ہوں گی، کیونکہ گھر کا ماحول بہت عجیب قسم کا ہو گیا بہو کی وجہ سے۔ میں سمجھ گئی تھی وہ پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شروع میں اچھی بن گئی اور بعد میں اپنی اصلیت دکھا دیں۔ لیکن یہ ویسے جوڑا پہننے والے متعلق مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ جو جوڑا میں نے اسے ولیمے پر دیا تھا ویسا ہی ایک جوڑا میں نے اسے پھر لے کر دیا، اور سوچا اس بار میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب وہ نہانے چلی گئی اور جوڑا دیوار پر ٹانگ دیا تو میں نے چپکے سے جوڑا تبدیل کر دیا اور دوسرا سوٹ پہن لیا۔ مجھے تھوڑا بہت شک ہوا، اس میں بو نہیں تھی، پھر بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ بات چیت تو اس نے بند کر رکھی تھی۔ میں اس کا جوڑا لے آئی اور اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ نہ جانے میری بہن نے میرے بیٹے سے کیا کہا تھا جب میرا بیٹا اب مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا تھا۔ 2-3 دن رہنے کے بعد امجد واپس چلا گیا۔ وہ بہت بڑے بنگلے میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر نوکری کرتا تھا۔ وہ لوگ اسے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے، لیکن اسے چھٹیاں بہت کم ملتی تھی۔ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تب میری بہو نے وہ سوٹ تبدیل کیا، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی، خاص کر میرا جسم۔ میرا پیٹ بڑا ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی جب میں نے وہ سوٹ پہنا تھا تب سے میری حالت ہو گئی، یعنی اس سوٹ میں کچھ تھا، کوئی راز تھا جو میری بہو نہیں بدل رہی تھی۔ تم جادوگر ہو، تم نے جادو کیا ہے مجھ پر، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بتاؤ کون سے پیر بابا سے تعویذ لے کر آئی ہو جو میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ میرا ضبط جواب دے گیا تو میں نے اپنا ہاتھ جو کہ سرخ ہو چکا تھا، پھول چکا تھا، اپنی بہو کو دکھاتے ہوئے کہا اماں خدا خدا کرو، میں تم پر جادو کیوں کروں گی؟ میری بہو نے سر پکڑ کر کہا تو پھر میری حالت ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جب سے تم آئی ہو تب سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اچھی لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم نے ثابت کر دیا تم اچھی لڑکی نہیں ہو۔ میں نے رابعہ سے کہا اماں میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم کہہ رہی ہو میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ رابعہ کو میری بات بری لگی۔ اس نے آگے سے یہ جواب دیا جب سے میں نے تمہیں سوٹ تبدیل کرنے کا کہا تھا تب سے تم نے مجھ سے بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ کیسے مان لوں تم ایک اچھی لڑکی ہو؟
ابھی ہماری بحث جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے سوٹ کا ذکر کیا تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک بار پھر سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ پھر مجھے لگا کہ اب تو دال میں واقعی کچھ کالا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا اس سوٹ میں جس کا ذکر رابعہ کی ایسی حالت ہو جاتی اور چپکے سے الگ ہو جاتی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خارش تو کم ہو گئی تھی، لیکن میرا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے چھوٹا سا کلینک کھول کر رکھا تھا۔ میں شام کو اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اپنا چیک اپ کروایا۔ آگے سے اس لیڈی ڈاکٹر نے ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ میں گھر واپس آ گئی، کانپنے لگی۔ مجھے بخار چڑھ گیا۔ ساری رات میں بخار میں کام کرتی رہی۔ میں نے خود کو کمبل میں چھپا دیا۔ میری ایسی حالت تھی، مجھے پانی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ بہو ایک بار پھر سے مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ میری گناہ بھی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے مدد کے لیے پکاروں۔ میں تو بس ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے جو بھی کہا تھا میرے لیے اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بخار میں تپ رہی تھی اور سو گئی۔ صبح دیر سے اٹھی، اٹھنے کی ہمت کی تو چکر آنے لگے، پھر سے گر گئی بستر پر۔ بے بسی سے میرا برا حال تھا۔ رابعہ کو آواز دی کہ مجھے دوائی دے جائے، مجھے چائے ناشتہ دے۔ میری حالت خیر ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے نہیں کہا۔ سوچا اگر اسے احساس ہوتا تو خود ہی آتی میرے پاس۔ دوپہر تک میں پڑی رہی، تب رابعہ میرے پاس آئی۔ شاید سمجھ گئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں تم ٹھیک تو ہو؟ ناشتہ کر لو۔ رابعہ نے چائے پراٹھا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا، فوراً ناشتہ شروع کیا۔ میری حالت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ اماں تمہیں تو تیز بخار ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آواز دے دیتی مجھے۔ میں سمجھی تو مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی۔ رابعہ نے میرے ہاتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، تو اس بات پر حیران ہوں، تجھے اگر میری فکر ہے تو خیر خبر لیتی۔ میں نے ناراضگی والے انداز میں کہا، فکر ہے تو آئی ہوں نا۔ رابعہ نے مجھے لاجواب کہہ دیا، واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، ورنہ مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے دیکھا شاید رات کو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ بتاؤ اماں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس کے سوال پر جیسے میں پریشان ہو گئی۔ اسے بتاتی کیا کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اگر میں نے بتا دیا تو وہ میرے متعلق کیا سوچے گی؟ پھر امجد کو بتا دے گی، میری کتنی بدنامی ہوگی علاقے میں۔ خود اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر جھوٹ کیوں بولے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بہو کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میری پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر امجد آ گیا 2 دن کے بعد۔ اماں مجھے تیری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، چل میرے ساتھ، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، امجد نے کہا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے مجھے دیکھنے کے بعد امجد کے سامنے وہی بات دہرائی جس نے مجھ سے کی تھی تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی امجد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی امجد کے سامنے وہی بات دہرائی جو مجھ سے کہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر امجد غصے میں آ گیا، مجھے گھر لے کر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اماں مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تجھے ایک پارسا عورت سمجھتا تھا، تو میری ماں تھی، ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امجد غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ رابعہ فوراً آ گئی۔ امجد کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چلا رہے ہو اماں پر؟ دیکھ نہیں رہے ان کی حالت؟ بتاؤ تو صحیح، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ رابعہ نے کہا تو امجد نے غصے میں رابعہ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میں دہرا نہیں سکتا۔ امجد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بچوں کی طرح اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر۔ پھر اس نے سب کچھ سچائی رابعہ کو بتا دی۔ مجھے لگا شرم کے مارے میں زمین میں گر جاؤں تو بہتر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا اماں؟ تو بیوہ ہے، اس عمر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہے بنا شوہر کے؟ اپنے بیٹے کی بات سن کر رابعہ بھی حیران ہو کر کہا، تو کیا ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ کیوں جھوٹ بولے گی جبکہ ڈاکٹر نے
الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، یہی بتایا ہے کہ میری اماں امجد کہہ کر پھر سے رونے لگ گیا تو رابعہ نے امجد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کرانا چاہا۔ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہے امجد، تمہاری بیوی جادوگرنی ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے۔ میں بھی پھٹ پڑی ان کے سامنے۔ دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں، یہ میری بیوی ہے، کوئی جادوگرنی نہیں۔ امجد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں امجد، یہ لڑکی بہت عجیب ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا تو امجد نے سوالیہ نظروں سے پہلے مجھے دیکھا پھر رابعہ کی طرف۔ کیسی حرکتیں اماں، کھل کر بتاؤ۔ امجد نے پریشان ہو کر کہا، تم جانتے ہو جو سوٹ میں نے اسے ولیمے پر دیا تھا، اس نے پورا مہینہ وہ سوٹ پہنے رکھا، اور جب میں نے اسے سوٹ تبدیل کرنے کا کہا تو اس نے مجھ سے بات چیت کرنا ہی بند کر دی۔ پھر اس کے بعد اس نے ویسا ہی ایک سوٹ بنوایا اور اس سوٹ کی جگہ پر رکھ کر وہ والا سوٹ پہن کر دیکھا۔ اس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی۔ سوٹ میں ضرور کچھ تھا، کوئی جادو کروا کر رکھا ہوا تھا، میں نے کہا تو امجد غصے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا اماں سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی تم نے وہ والا سوٹ سارا مہینہ پہنے رکھا؟ امجد نے اپنی بیوی کی طرف سے سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر سے اڑ گیا۔ دیکھا تم نے امجد، جب بھی اس سوٹ کا ذکر کرتی تھی اس کی یہی حالت ہو جاتی تھی، اب دیکھو پھر سے اس کی یہی حالت ہو گئی ہے۔ یہ جادوگرنی ہے، اس نے ہمارے گھر پر جادو کروایا ہوا ہے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ پھول چکا تھا۔ رابعہ اب خوفزدہ سی امجد کو دیکھنے لگی۔ اس قسم کا رد عمل دیکھ کر امجد بھی شک میں پڑ گیا۔ اماں سچ کہہ رہی ہیں، تم نے واقعی وہ سوٹ پورا مہینہ پہن کر رکھا؟ یقین کرو میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی جادو کروایا ہے، میں نے تو اس گھر میں کوئی جادو نہیں کروایا، رابعہ نے جواب دیا۔ تو پھر جواب دو، کیوں تم نے سارا مہینہ ایک سوٹ پہنے رکھا اور اس کو پہننے کے بعد میری حالت یہ کیوں ہوئی؟ میں نے غصے میں کہا تو اس نے بتانا شروع کیا، اصل میں مجھے امجد سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر میں نے یہ منت مانی جب امجد مجھ سے نکاح کرے گا تو میں اپنی شادی والا سوٹ پورا مہینہ پہن کر رکھوں گی۔ ہماری شادی کا کوئی فنکشن نہیں ہوا، البتہ ولیمہ ہوا، تو میں نے ولیمے کا سوٹ ہی اپنی منت پوری کرنے کے لیے مہینہ پہلے پہن رکھا۔ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ نے پوچھا تو میں نہیں بتا سکی، رابعہ نے جواب دیا، مگر ہم دونوں کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔